معراج کا سفر ہے، پر مدینہ والوں کی بائت ہے، اور آخری میں ہجرت مدینہ منورہ ہے۔ تو طائف اور معراج کا ہم پہلے پورشن کر کے بھی لیو اے شارٹ بریک، اور پھر ویل ٹو ٹیک آن دا نیکسٹ ٹو ٹاپکس۔ تو طائف کا سفر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کا سفر ایک نہایت تکلیف دہ آزمائش سے بھرا ہوا واقعہ تھا، جو ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں کفار قریش کی شدید مخالفت کے بعد پیش آیا۔ جب مکہ میں دعوت اسلام کا جواب میں سرداران قریش نے ظلم اور ستم کا انتہا کر دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ان کی زوجہ جو وصال کر چکی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت محسوس کی، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ طائف کا سفر انڈرٹیک کیا۔ ابھی نقشے پہ اگر دیکھتے ہیں کہ طائف اور مکہ کا جو کیا ہے ریلیشن شپ، تو یہ 120 کلومیٹر، اس وقت 120 تھا، ابھی آج کل بیکاز آف دا گڈ روڈ نیٹ ورک دس ڈسٹینس بی ریڈیوس ٹو آلموسٹ 50%۔ تو یہ ایسا وقت آپ نے ارادہ کیا کہ طائف جائیں، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، ممکن ہے اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہاں جو ہے پناہ مل جائے گی۔ اور آپ کا ساتھ جو تھے، اور آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ان کا جو ساتھی تھے، وہ زید بن حارثہ جو ان کے منہ بیٹے بھائی تھے، ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ اٹ واز اے 2 مین ڈیلیگیشن، اور یو کین سے این ایکسپیڈیشن ٹو طائف۔ اور یہ 5000 فیٹ ابو سی لیول ہے، اور یہ جانے کا راستہ ہے ایز انڈیکیٹڈ بائی دیز ایروز۔ اور اس کو اگر آپ اس نقشے پہ دیکھیں تو یہ مکہ مکرمہ سے آپ نکلتے ہیں تو وہ مزدلفہ، جو حج کا بھی روٹ ہے، ہم کرتے ہیں حج عمرہ، اس پہ مزدلفہ آتے ہیں، پھر عرفات آتے ہیں، پھر وہاں سے شارع طائف ہے۔ اور یہ دس واز دا سدرن روٹ جو انہوں نے لیا، اور واپسی پہ پھر انہوں نے ناردرن روٹ سے واپس آئے۔ تو طائف کے جو اہم واقعات ہیں ان کی جو لسٹنگ میں یہاں کر کے پھر اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ پہلے تو دعوت اسلام کی پیشکش تھی، وہاں پہ سرداروں کو انہوں نے دعوت دی، اس میں بڑی مزاحمت ہوئی، بڑا انہوں نے آگے سے برا رویہ اختیار کیا، لوگوں کو ورگلانا، پتھراؤ اور جسمانی اذیت۔ اور پھر ایک غلام تھے جو اتبا کے غلام تھے، اور وہ وہاں پر جس جگہ انہوں نے بنا لی، اس سے ان سے ملاقات ہوئی، وہ اسلام قبول کیا۔ پھر اللہ سے فریاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت عاجزی دانا دعا ہے، وہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو راستے میں جس قبیلے کے پاس سے گزرتے تو اسلام کی انہیں دعوت دیتے۔ تو طائف پہنچ کر قبیلہ ثقیف کے تینوں سرداروں سے ملے، ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ دعوت کو اپنانے سے انکار کیا، بلکہ انتہائی بدتمیزی سے وہ پیش آئے۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سرداروں کے وہ ملے، تو انہوں نے بھی دعوت یوں ہی اسی طرح، انہوں نے بھی کوئی اس کو مطلب نہیں رسپونڈ کیا، اور اسی طرح ان کے 10 دن اسی طرح گزر گئے، لیکن کسی نے آپ کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ وہاں کی زمین آپ کے لیے زیادہ سخت ثابت ہوئی، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، بلکہ تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ بہت ہی مطلب وہاں پہ ایک برا ماحول تھا، اور انہوں نے اپنے جو اوباشوں کو بھی آپ کے پیچھے لگا دیا، جو گالیاں دیتے تھے، بد زبانی کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور اس قدر پتھر برسائے کہ آپ جو ہے لہو لہان ہو گئے۔ ان کا جو خون تھا وہ اوپر سے بہتا بہتا ان کے جوتوں تک پہ بھر گیا، اور جب وہ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ درندہ سخت لوگ جو ہے بازو ان کا تھام کر ان کو پھر اٹھاتے، اور پھر ان کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیتے۔ تو زخموں سے چور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ عنہ، وہ وہاں سے انہوں نے ایک باغ میں پناہ لی۔ تو باغ جو تھا ایک اتبا شخص، ایک سردار تھا، اس کا تھا، اس نے انگوروں کا ایک گوشہ اپنے غلام اداس کے سے ہاتھ سے بھجوایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے اس کو منہ میں رکھا، اور اداس نے حیرت سے کہا کہ یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کی ہو اور کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں مسیح ہوں، اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر یہ ایک ربکت آمیز دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ تو ہی درماندہ عاجزوں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے لے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ جو مجھے دیکھ کر ترس رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیرے چہرے کی اس نور کی طفیل جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس سے دین اور دنیا کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی مجھ پر نازل ہو۔ مجھے تیری رضامندی اور خوش ندی درکار ہے۔ نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کی طاقت مجھے
صرف تیرے ہی سے ملتی ہے۔ تو پھر وہاں سے پھر وہ واپسی ان کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو جب واپس آئے ہیں، ظاہر ہے وہ فزیکلی بہت زیادہ سٹریس تھے اور زخمی تھے، اور وہ ان کی ایک تھوڑی سی جب غمگین حالت تھی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، آ کر انہوں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، تو وہ بھی انہوں نے سنی ہے اللہ نے، اور ان کے جوابات جو آپ نے دیے وہ بھی سنے ہیں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ جو چاہیں اس کو حکم دے دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو میں دونوں پہاڑوں کی جانب پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز کریں ہم جو ہے اللہ کے حکم سے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہ تو رحمۃ اللہ عالمین تھے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے اس قسم کا عذاب ان کی قوم پر آئے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی وہ عبادت کریں۔ اب یہ اس پہ تھوڑا سا ٹھہر کے اب تو کہ ہم اس اسوہ کی بات کرتے ہیں، ہم صبر استقامت کی بات کرتے ہیں، ہم رول ماڈل کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جو صبر کا جو ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے میرے خیال ہے زیادہ خوبصورت جو ہے نا صبر کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، صبر اور استقامت کی۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہیڈ بین ٹارچرڈ، اور اتنی زیادہ ان کو زخمی کیا گیا، اور اللہ نے ان کو ساری ریسورسز پرووائڈ کر دی کہ فرشتے نے کہا کہ میں جس طرح ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہوتی ہیں کہ میں اس کو ٹوٹلی پوری ویلی کو ڈسٹرائے کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ احد کے کانٹیکس میں کیا کہ احد میں بڑا مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سے زیادہ سخت بھی کوئی دن تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ طائف کا دن بہت سخت تھا، جب میں نے اپنے پیغام کو وہاں کے سرداروں کے سامنے پیش کیا، یعنی کہ طائف واز اے ویری بٹر ایکسپیرینس فار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انہوں نے اپنی زوجہ کو بتایا۔ اس میں جو سبق اور حکمت ہے نا ہمارے لیے، یہ سفر ہمیں صبر، استقامت، وفا و درگزر اور انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے۔ طائف کی اس آزمائش کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی اہم عبرت آموز جو ہے واقعات پیش آئے۔ یہ واقعات نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی جد و جہد کا حصہ تھے، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور مستقبل کی بشارتیں بھی تھیں۔ درج ذیل جو طائف سے جو ہے وہ ڈیٹیلز میں آگے دیتا ہوں۔ پہلا جو سب سے امپورٹنٹ ایک تھا، وہ نخلا کا ایک جگہ تھی، نخلا وادی، وہاں سے گزرے تو وہاں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جس سے وہاں کے جو نسبین یا نینوا کے جو جنات تھے وہ انہوں نے سنی اور وہ ایمان لے آئے۔ سورۃ جن میں اس کا واقعہ ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ یا پیغمبر کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے قرآن کو سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ جو ہدایت راہ بتاتا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو پھر مکہ کے داخلے پر ان کو ایک مسئلہ پیش آیا، دشواری ہوئی۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس جانا چاہتے تھے، لیکن قریش کے ظلم کی وجہ سے بغیر پناہ کے داخلہ ممکن نہیں تھا۔ یہ عرب کا رواج بھی تھا کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے کسی طاقتور فرد کی پناہ جو ہے وہ ضروری ہوتی تھی۔ تو ہرا کے مقام پر انہوں نے مکہ کے قریب ہرا کے مقام ہے، اس میں پہنچ کر وہ ٹھہر گئے اور کچھ لوگوں سے گزارش کی کہ آپ کو پناہ دیں تاکہ مکہ میں وہ داخل ہو سکے۔ تو انہوں نے شریک کے بیٹے اخنس کو پیغام بھیجا، اس نے ایمان دینے سے انکار کر دیا۔ عمرو کے بیٹے سہیل کو پیغام بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ البتہ احدی کے بیٹے متن نے آپ کو پناہ دی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ متن بن احدی جو ہے غیر مسلم قریشی سردار تھا، تو وہ
اس نے جب پناہ دے دی تو وہ صبح اٹھا اور مطمئن جو خود تیار ہوا، اس نے بیٹے بھتیجوں کو بھی تیار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سب چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکہ وہاں پر انٹری میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے جنگی لباس تبدیل کیا، کمر میں تلواریں لٹکائیں، ہاتھوں سے برچیاں لیں اور کعبہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے اور ابو جہل بھی وہاں موجود تھا، اور دیکھتے ہوئے بولا، کیوں مطمئن ایمان دی ہے یا ایمان لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمان لایا نہیں ہوں، ایمان دی ہے، یعنی کہ میں نے پروٹیکشن دی ہے۔ تو ابو جہل بولا، جس کو تم نے ایمان دی اس کو ہم نے ایمان دی۔ تو یہ وہاں کا ایک قسم کا ان کا ایک اصول تھا۔ تو اس طرح رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے، چونکہ مطمئن ایمان دے چکا تھا، کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ طواف کے غرض سے سیدھے کعبہ میں گئے۔ اس وقت قریش وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا، پھر اس نے فکرہ کسا کہ عالم مناف تمہارا نبی یہ ہے؟ تو ربیہ کا بیٹا اتبا بھی وہیں موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریشی کے مذہب پر تھا۔ جٹ وہ بول اٹھا کہ اگر ہم میں کوئی نبی آ جائے یا کسی کی بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی اور آگے فرمایا کہ تعجب ہے اتبا، خدا اور رسول کے لیے تو تمہیں غیرت نہ آئی، اپنے لیے آ گئی۔ ابو جہل نے فرمایا کہ سن لو، اور انہوں نے ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے یہاں کہ، اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے، کہ جب تیری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تو خون کے آنسو روئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت مطمئن زندہ نہ تھا، وہ فوت ہو چکا تھا، اور قیدیوں کی رہائی کی انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ مطمئن زندہ ہوتا اور وہ مجھے قیدیوں کے معاملے میں سفارش کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا، یہ مکے والے جو تھے۔ تو پھر ایک اور جو واقعہ ہوا ان بٹوین اسی وقفے میں، وہ تھا چاند کا ٹکڑے ہونے کا معجزہ اللہ نے ان کو نصیب کیا، اور اس کو شق القمر کہتے ہیں۔ اور قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ایسی نشانی ہمیں دکھائیں، آخر ہمارے سامنے پیش کریں جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہٹ درموں کے اصرار پر اللہ سے گزارش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گزارش کی تو اللہ پاک نے نشانی دکھائی، جس سے چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو القبیس، اور اس سے ایک نیچے، یہاں کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ قریش نے یہ نشانی اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھی، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ایمان لانے تو وہ صرف عاجز کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر تو محمد نے جادو کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں اسی کا ذکر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ کوئی نشانی دیکھیں تو اس سے اعراض کریں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر مختلف روایات ہیں، تو فہیم القرآن نے تمام روایات کو جمع کر کے پھر انہوں نے اپنا ایک تبصرہ کیا ہے، جو تفصیل سے معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، قمری مہینے کے 14ویں شب تھی، چاند بھی ابھی طلوع ہوا تھا، اور یکا یک وہ پھٹا، اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کی ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک لخت کی تھی، یعنی کہ اٹ واز فار اے شارٹ ٹائم، وہ دو ٹکڑے ہوا اور پھر وہ وہاں جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مینا میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے لوگوں کو دکھایا اور نے فرمایا کہ دیکھو اور گواہ رہنا۔ تو کفار نے کہا یہ تو ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کیا ہے۔ تو وہ دوسرے لوگ بولے کہ اگر ہم تو کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے پہ تو شکل جادو ہو گیا ہے، لیکن جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان پر تو جادو نہیں ہوگا۔ تو وہ جو باہر سے آتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ تو باہر سے جب لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بالکل یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ تو ابھی الحمدللہ وی کم ٹو دا فرسٹ پارٹ کا اینڈ، ابھی گو ٹو دا سیکنڈ پارٹ، اور یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کے بارے میں۔ معراج 11 نبوی میں ہوئی۔ معراج سر کائنڈلی ریکارڈنگ روک لیں پلیز ڈاکٹر صاحب۔ جی صحیح ہے جی، وقفہ کر لیجیے 5 منٹ کا جی، انشاءاللہ اس کے بعد شروع کرتے ہیں جی۔